استعانت، مدد مانگنا، وہ بھی اللہ سے مانگیں گے، پکاریں گے اسے، اسی کے حضور ہم دست طلب دراز کریں گے۔ لیکن اگر انبیاء کو، اولیاء کو، بزرگوں کو بطور وسیلہ بنائیں اور اللہ سے مانگے تو اس میں بھی کوئی فرق نہیں ہے، بھی اللہ سے ہی مانگ رہا ہے، اور اس کی تعلیم حضور نے خود دی ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص کسی بزرگ کو، کسی ولی کو یا کسی نبی کو مستقل بذات مانتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ میں اس سے ڈائریکٹ لوں اور یہ اللہ کا محتاج نہیں ہے، اللہ نہ بھی چاہے تو یہ دے سکتا ہے، تو وہ زندیق، کافر، دارہ اسلام سے خارج۔ یہ استعانت کے یہ خلاف نہیں ہے کہ کسی بزرگ، کسی اللہ والے، کسی نبی کا وسیلہ ڈال دیا جائے، بلکہ اگر حضور کا وسیلہ ڈالا جائے تو کرم اور دوبالا ہوتا ہے۔ حضرت آدم سے وہ دانہ کھایا گیا تھا، پھر کتنا عرصہ روتے رہے، پھر ایک دن کہا، حضرت امام حاکم نے اپنی مستدرک میں بخاری اور مسلم کی شرط پہ یہ حدیث لکھی ہے، کہا کہ اے اللہ میں اس نبی محمد عربی کے صدقے تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمایا آدم تیری توبہ قبول کر لی، پہلے بتا میرے محمد کو جانتا کیسے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی مالک جب تو نے مجھے پیدا کیا، میرے میں روح پھونکی، میری نظر اٹھی تو فراز عرش پہ پڑی، میں نے تیرے نام کے ساتھ اس کا نام لکھا ہوا دیکھا تھا، اس لیے میں نے اس کا وسیلہ ڈال لیا، کہا جا تیری خطا سے درگزر فرما لیا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہے جو ہے وسیلے کا تصور، اور یہ استعانت کے خلاف نہیں، یہ اللہ سے استعانت فرمایا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ کسی شخص کو فقر و فاقہ آ جائے تو وہ لوگوں کو بتائے کہ میں آج کل بڑے مشکل حالات میں ہوں، ہر وقت لوگوں کو بتاتا رہے تو اس کی مشکل بڑھے گی، اس کی مشکلیں آسان نہیں ہوں گی اس طرح۔ اور اگر وہ اپنی اس مشکل کو کسی سے شیئر نہ کرے بلکہ مصلی بچھا کے اپنے رب سے کہے کہ مالک فقر و فاقہ آ گیا ہے اور اس کا علاج تیرے پاس ہے، اس مرض کا مداوع تیرے پاس ہے، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول کریم نے فرمایا جلد یا بدیر اللہ اس کو مالا مال فرما دے۔ یہ بھی کبھی کر کے دیکھو، مشکل آ جائے، فاقہ آ جائے، مصیبت آ جائے، کسی سے نہ کہو، صرف اپنے رب سے کہو، پھر دیکھنا اس کی کرم نوازیوں کا می کیسے برستا ہے۔ فرمایا اللہ پر بھروسہ کرنے کا جو حق ہے اگر وہ تم ادا کر دو، وہ تمہیں ایسے رزق عطا کرے جیسے پرندوں کو عطا کرتا ہے۔ ہم تو دکان پہ جانا ہوتا ہے، فیکٹری میں جانا ہوتا ہے، ہم اپنے کاروبار پہ جانا ہوتا ہے، نوکری پہ جانا ہوتا ہے، مزدوری پہ جانا ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہے کہاں آج صبح جانا ہے، لیکن پرندوں کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہاں جانا ہے، راس المال بھی نہیں ہوتا، لیکن صبح نکلتے ہیں، شام کو کبھی بھی خالی پیٹ نہیں آئے۔ بن توکل پنچھی اڑ دے، خرچ نہ پلے زیرا ہو۔ گھر سے خالی پیٹ نکلتے ہیں، جب واپس آتے ہیں تو پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر جو ان کی ضرورت ہوتی ہے اللہ وہ ساری ضرورتیں پوری کرتا ہے، جو جو ضرورت ان کی ہوتی ہے۔ یہ شیر کتنا گوشت کھاتا ہے اللہ روز اسے دیتا ہے، یہ ہنس روزانہ سچے موتی کھاتے ہیں، اور آپ مارکیٹ میں لینے جائیں لاکھوں روپے لگا کے تولے ماشے کے حساب سے آپ خریدتے ہیں، پھر بھی آپ کو یقین نہیں ہوتا کہ یہ سچے ہیں یا 2 نمبر ہیں۔ اور ہنس دنیا پہ کروڑوں جانور پائے جاتے ہیں، روز کھاتے ہیں، صبح بھی، شام بھی، دوپہر بھی، پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، اللہ روز انہیں عطا کر۔ کہا اس پہ بھروسہ تو کر کے دیکھو، وہ تمہاری ضرورتوں کا کفیل ہوگا، اس پہ بھروسہ کرو گے وہ تمہیں وہاں سے دے گا جہاں تجھے گمان بھی نہیں ہو۔ فرمائے اللہ سے ڈرو، صبر کرو، اور کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں یہ عمل شروع کیا، ابھی گھر میں بیٹھا ہی تھا کہ دروازے پہ دستک ہوئی، تو میں اٹھا کہ دروازہ کھولوں دیکھوں کہ کون ہے، تو دروازہ کھولا، دیکھا میرا بیٹا کھڑا ہے اور اس کے پیچھے 100 اونٹ کھڑے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ تم اور یہ اونٹ؟ کہا مجھے موقع لگ گیا، میں ان کی قید سے بھاگ آیا اور آتے آتے ان کے 100 اونٹ بھی ہانک لایا ہوں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہ تمہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں۔ اس کے ہو کے تو دیکھو، اللہ اکبر، اللہ کے ہو جاؤ تو پھر وہ تمہاری ضرورتوں کا کفیل ہو جائے۔